الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ وقال في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز علماء کرام، آج 5 جنوری 2020 بروز اتوار ہے۔ آپ کے علاقہ یہاں 28 چک ٹینار کچا کھو ضلع خانیوال میں حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارا عنوان ہے علماء کرام کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت۔ میں اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیات اور احادیث نبویہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان پڑھا ہے۔ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت کے اندر اس عنوان پر چند باتیں پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، عالم وارث ہے انبیاء کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کا وارث علماء کرام کو خود فرمایا ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مورث جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے وارث وہی پاتا ہے۔ وارث کو اپنی طرف سے کوئی وراثت بنتی ہوئی نہیں ملتی۔ یہ کوئی چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے، سلیکشن نہیں ہے کہ جو چاہوں گا میں اس کا وارث بن جاؤں گا۔ جی نہیں، مورث جو چیز چھوڑ کر جائے وارث اسی چیز کا وارث ہوتا ہے، اور وارث کے لیے رنگ و نسل سے ممتاز ہو کر وراثت دی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا رنگ یہ ہے، اس کا باپ سفید تھا یہ کالا ہے، اس کا باپ کالا تھا یہ سفید ہے، اس کے باپ کا معاملہ یہ تھا وہ پڑھا لکھا تھا یہ ان پڑھ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، ان جیسے معاملات سے ممتاز ہو کر وراثت دے دی جاتی ہے، چاہے نابینے کا وارث بینا ہو یا بینا کا وارث نابینا ہو، سننے والے کا وارث بہرا ہو یا بہرے کا وارث سننے والا ہو۔ یہ وراثت ہمارے ہاں یوں چلتی ہے۔ جو وراثت علم ہے جو انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں وہ بینا بھی ہیں اور قوت سماعت میں اعلیٰ درجے پہ بھی ہیں، قوت علم میں سب سے اوپر فائق بھی ہیں۔ تو انبیاء کرام نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ علماء کو ملا ہے۔ عالم کا درجہ بہت بڑا ہے۔ جب عالم نبی کا وارث ہے تو نبی کیا چھوڑ کر گئے ہیں قرآن کریم نے واضح طور پر اس پر ارشاد دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا نبی کو بھیجنا یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر، من انفسہم، تمہارے جنس سے اعلیٰ درجے کا انسان بنا کر میں نے بھیجا ہے۔ پیغمبر کے کاموں میں کیا پہلے کام ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کتاب، ویزکیہم، تزکیہ نفس، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ نبی کے فرائض میں داخل ہے، امور پیغمبر میں داخل ہے، نبی کی ڈیوٹی میں داخل ہے، نبی کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ تو ظاہری بات ہے
جو کام نبی نے کیا وہی کام وارث نے کرنا ہے، اور اس وارث کا رتبہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بندے اور بھی ہیں میرے، لیکن جو بندہ عالم ہے یہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ڈر کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ ڈر علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ بچے کو نہیں پتا یہ ہیٹر ہے جلا دے گا تو اس نے چمکتی ہوئی چیز سمجھ کے ہاتھ میں لے لینا ہے، لیکن جو جانتا ہے وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ توجہ رکھو، میں جملہ کہنے لگا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء بتا رہا ہے ہمیں، یہ ٹکڑا بتا رہا ہے، یہ لفظ سمجھا رہا ہے کہ عالم کے پاس علم ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں اس سے زیادہ بچے جس سے عوام بچتی ہے۔ عالم کو اس سے زیادہ بچنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں علماء کی فضیلت تو بہت زیادہ، یہ سنن نبی داؤد کتاب الادب اٹھا لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کثیر ابن قیس فرماتے ہیں ہمیں ہمارے اساتذہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں موجود تھے، اور دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں مدینہ رسول سے آیا ہوں ایک بات پوچھنے کے لیے، مجھے یہ بات پہنچی ہے بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ رسول اللہ کے واسطے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا وہ حدیث یہ ہے ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے یہ سارے علماء کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، پانی کی تہ کے اندر اگر مچھلیاں ہیں مچھلی بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، خالی عابد ہو، عبادت کرنے والا ہو، عالم نہ ہو، ایک عالم کی فضیلت اس عابد پر کیسی ہے؟ فرمایا كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، 14ویں رات کے چاند کی حیثیت جب ستاروں پر سب سے بڑی ہوتی ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عابد پر سب سے بڑی ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّمَا، اور انبیاء جو ہیں لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، یہ پیسوں کے وارث نہیں بناتے، انما وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ علوم کے وارث بناتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، یہ علم کا سمندر ہے، جس نے لے لیا ایک بہت بڑا خیر کثیر لے لیا۔ تو قرآن اور حدیث میں اتنا بڑا درجہ ایک عالم کا بتایا گیا ہے۔ اب علوم نبوت اور امور نبوت، اس کا وارث عالم کو قرار دیا گیا ہے، اور جو عالم کے معاملات ہیں یہ وہ وراثت پا رہا ہے جو پیغمبر چھوڑ کے گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث اگر کالا ہے تو یہ علم کا وارث نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سفیدی دنیا پہ چمکتی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہے، وہ کالا ہو، وہ کسی قوم کو رنگ و نسل سے امتیاز چھوڑ کے بلا امتیاز وہ نبی کا وارث ہے۔ اور وارث عالم اگر اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، علم پہ عمل نہیں کرتا لیکن نبی کا وارث وہ تب بھی ہے، وہ رسول اللہ کا وارث تب بھی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ مواعظ میں لکھتے ہیں، فرمایا درخت اگر پھلدار ہو تو واہ واہ، نہ ہو تو پھر بھی فائدے مند ہے، کہ اس کو کاٹ کے جلایا تو جا سکتا ہے نا، اس سے کوئی چیزیں بنائی تو جا سکتی ہیں۔ تو عالم کو با عمل ہونا چاہیے، نہ ہو بے عمل ہو، قدر اس کی پھر بھی کریں گے، کسی نہ کسی فائدے میں پھر بھی کافی ہے۔ میرے دوستو، میں علماء کے لیے مثال نہیں دے رہا، ویسے سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ پاک پانی ہو آپ پئیں، واہ واہ ہو جائے گا، پلید پانی ہو پی نہیں سکتا، آگ تو بجھ سکتی ہے۔ تو بے عمل ہو عالم، لیکن اس کے فوائد موجود ہیں۔ میں اس بات پر ایک بات سمجھانے کے لیے بنیادی طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ کسی قوم کی کامیابی یا کسی قوم کی کامرانی اس بات پر منحصر ہے کہ اس قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم ہے لیکن من حیث القوم وہ مجتمع نہیں ہے، اس کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اس کے اندر اکٹھا ہونا نہیں ہے، ان کے اندر اتفاق نہیں ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن دشمن کا شکار ہو جائے گی۔ اور من حیث القوم یہ مجتمع ہے، متحد ہے، متفق ہے،
اور اس پر جو ہے نا اجتماعیت اس کی تشکیل نو کے درجے میں پا چکی ہے، ایک تشکیل پا چکی ہے اس کی اجتماعیت، تو یاد رکھیں اس کی طاقت کو دیکھ کر دشمن وحشت زدہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے اندر اتحاد ہے. یاد رکھیں قطرہ قطرے سے اتحاد کرتا ہے تو پانی کا گلاس بنتا ہے، گلاس گلاس سے اتحاد کرتا ہے تو جگ بنتا ہے، جگ جگ سے اتحاد کرتا ہے تو ٹب بنتا ہے، اور ٹب پانی کا ٹب سے اتحاد کرتا ہے تو حوض بنتا ہے، نہریں بنتی ہیں، نہروں کا اتحاد ہو تو دریا بنتے ہیں، اور دریا اکٹھے ہو جائیں تو سمندر بن جاتے ہیں. یہ بندہ نہ دیکھے کہ یہ تنہا ہے، یہ علیحدہ ہے. ہاں یہ علیحدہ ہے لیکن اسی مجمع کا ایک فرد ہے، علیحدہ ہو کر بھی نمائندگی اپنے افراد کی کر رہا ہے. وہ علامہ اقبال یہی فرماتے ہیں نا کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، تو اجتماعیت کا فرد ہو کر یہ جدھر بھی جائے تو ان کا نمائندہ شمار ہو، تبھی کسی قوم کی اس بات پر منحصر ہوگی کامیابی اور کامرانی کہ یہ اکٹھے درجے میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے. اور یہ حکم تو قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنی اجتماعیت اور اپنی طاقت ایسے رکھیے کہ دشمن اس کو دیکھ کر لرز جائے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس آیت کو دیکھیے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تفسیر عثمانی کا مطالعہ کیجئے تو من قوہ اور من القوہ کا فرق نظر آئے گا. آپ علماء میں زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، معرفہ اور نکرہ کے پہچان ہر بندہ سمجھتا ہے. تو اللہ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ فرمایا، من القوہ نہیں فرمایا. کہ اپنے دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف آپ کو وہ طاقت، قوت، ہمت اور سکت اپنے اندر رکھنی چاہیے جو من قوہ ہو، ہر قسم کی قوت اس میں ہو. نکرہ ہے، کامن ناؤن، کوئی سا بھی قوت ہو، کوئی سی بھی طاقت ہو، آپ دین کی حمیت میں اور کفر کے خلاف میں اس کو اکٹھا کر لیں. من قوہ. کیوں؟ اس قوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، رب کا دشمن بھی تم سے ڈرے گا، تمہارا دشمن بھی تم سے ڈرے گا. ہمارے دشمن کا معنی اللہ کا دشمن تو کافر سمجھ آتا ہے، ہمارے دشمن کا معنی کیا ذاتیات کی لڑائی لڑنے کا حکم قرآن کر رہا ہے؟ جی نہیں. یہ عدو اللہ وعدوکم، اس میں قدر مشترک دیکھیں. ہے اللہ کا دشمن، ہے دین کا دشمن، ہے شریعت کا دشمن. جب میں شریعت پر مضبوط رہوں گا، میں شریعت پر مربوط رہوں گا، میں شریعت پر کار بند رہوں گا، تو وہ اللہ کا دشمن اب میرا دشمن بن جائے گا. اب وہ اللہ کا مخالف میرا مخالف بن جائے گا، پیغمبر کا مخالف میرا مخالف متصور ہوگا. کیوں؟ یہ دین کو اپنے اندر اوڑھنا بچھونا اس نے بنا لیا، تو دین کا دشمن اس کا دشمن ہے. تو فرمایا جب تمہارا دشمن اور دین کا دشمن ایک ہے تو یہ طاقت اکٹھی کرو. کیا کرو گے؟ ترہبون بہ عدو اللہ. آپ نے روب داب قائم کرنا ہے اپنے اور اللہ کے دشمن کے خلاف. جو اپنا دشمن ہے اللہ کا اس کے خلاف روب ہونا چاہیے. تو اجتماعیت تو بہت بڑی طاقت ہے. اس میں تیر اور تلوار کی بات کی گئی ہے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تو آپ دوز تک کا اس میں شامل کرتے ہیں استدلال میں. تفسیر عثمانی پیش نظر ہو تو کئی چیزیں اس میں لکھتے ہیں. تو وہ چیزیں تو بہت کم ہیں. کیوں؟ وہ تو ہتھیار ہیں. اصل اجتماعیت ہوتی ہے، اصل طاقت ہوتی ہے. اور اجتماعیت اور طاقت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو دیکھ کے دشمن بھاگ کھڑا ہوتا ہے. آپ بخوبی واقف ہوں گے، آپ پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ سے 1100 کلومیٹر دور موتا میں اردن کے اندر جو اپنے صحابہ کا لشکر بھیجا، 3 صحابہ کو ذمہ دار بنایا، زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، جعفر الطیار رضی اللہ عنہم. یہ شہید ہو جائیں تو جس کو چاہو امیر بنا لو. تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا گیا. حضرت خالد ابن ولید ظہر کے وقت امیر بنے ہیں. آپ اٹھا لیں فتح البلدان اٹھا لیں، امام واقدی اٹھا لیں، ابن اسحاق مغازی میں امام ہے، اس کی باتیں اٹھا لیں. ظہر کے وقت امیر بن رہے ہیں. اور مغرب تک جنگ چلتی تھی، رات کو جنگ بند ہو جاتی تھی، صبح پھر چلتی تھی. تو مغرب تک تجربہ کر لیا کہ کل جنگ لڑنی کیسے ہے. 3000 کا مقابلہ 1,00,000 کی فوج سے تھا. 3000 1,00,000 97,000 بندے زیادہ ہیں. جب دوسرا دن آیا نا تو حضرت خالد ابن ولید نے تیاری کر لی. میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ، مقدمہ کو مؤخرہ، مؤخرۃ الجیش کو مقدمۃ الجیش بنایا. جو کل ادھر لڑ رہے تھے وہ اب بائیں طرف آ گئے، جو بائیں تھے وہ دائیں آ گئے،
جو پیچھے تھے وہ آگے آگے، جو آگے تھے وہ پیچھے آگے، اور 3000 بندوں میں صرف 1000 بندے کو یہ تقسیم کیا، 2000 بندوں کو ریزرو فورس رکھا کہ آپ پیچھے رہیں، جب ہم لڑنے لگے آپ پیچھے ٹھہرنا، نہ دیکھنا ہم غالب ہیں یا مغلوب ہیں، جب مٹھ بھیڑ ہو آپ نعرہ تکبیر کی قوت سے یوں آنا جیسے لگے نائی کمک آ گئی ہے۔ اب خالد بن ولید کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی، جو کل لڑنے والے تھے میمنہ پہ، انہوں نے دیکھا بندے نائے، جو میسرہ پہ انہوں نے کہا بھائی نائے، مقدمہ اور مؤخرہ بدل چکا تھا، بھائی نائے، وہ حیران ہوئے، اچھا ان کی کمک آئی ہے، یہ کچھ چیمہ گوئیاں شروع ہوئی، ادھر سے نعرہ تکبیر سے باقی فوج وہی 2000 وہ نکلی ہے 1000 کی مدد کے لیے، کافر 1,00,000 بھاگ گیا۔ یہ جنگ ہے سریہ موتا، جسے موتا کہتے ہیں۔ سریہ موتا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اردن کے اندر۔ اللہ ہم سب دوستوں کو یہاں لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی بار بار لے جائے۔ یہ اردن، یہ 1100 کلومیٹر، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھیں، مدینہ منورہ سے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ دیکھو اجتماعیت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ وحشت زدہ ہو کے بھاگ گیا۔ کس طرح بھاگے؟ جیسے بھاگنے کا حق ہے۔ تو جب اجتماعیت ہوگی نا تو قرآن کریم کے حدیث نبویہ کہتی ہے فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَزَّ شَزَّ إِلَى النَّارِ۔ جامع ترمذی کے یہ لفظ ہے، شَزَّ إِلَى النَّارِ، شُزَّ فِي النَّارِ، یہ مستدرک کے لفظ ہیں۔ تو فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ امت کی اجتماعیت گمراہی پہ رکھ دے، گمراہی پہ امت اجماع نہیں کرے گی۔ اس لیے کہتے ہیں اجماع معصوم ہے، اجماع دلائل میں معصوم ہے کیونکہ نص ہے اس پر، لا یجمع امتی علی ضلالہ وید اللہ مع الجماع، اللہ کی مدد اجتماعیت، جماع سے مراد اجتماع اور اجماع ہے، اجماعی فیصلے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وَمَنْ شَزَّ شَزَّ إِلَى النَّارِ، جو کٹا وہ جہنم کی طرف کٹ گیا۔ تو اجتماعیت اتنی بڑی ہے، رب قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، یہ چیز ہے۔ یوں اجتماعیت ہونی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو یہ کیا کرے گی؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ رب کے دشمن پہ بھی، اور جو رب کا دشمن تمہارے دین پر مضبوطی دیکھ کر تمہارا دشمن بن چکا تھا، اس کے لیے بھی بھاگنے کا سبب بنے گی۔ اور یہ حکم ہمیں قرآن کر رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے اہل حق کی جماعتوں اپنے اندر مضبوطی رکھ لو اور اپنے اندر تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ کب آیت اتری ہے؟ جب قیس ابن شماس جیسا ظالم یہودی جو آنکھوں سے اندھا ہے، دل سے اندھا ہے، لیکن اس کا دماغ اتنا شاطر ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لشکر کو لڑانے پر تیار بیٹھا ہے۔ اور اس کو کہا تمہیں پتہ ہے خزرج نے تمہارے دادوں کو قتل کیا تھا، اور خزرج کے لوگوں کو تمہیں پتہ ہے اوس نے تمہارے داداؤں کو قتل کیا تھا۔ وہ جنگ بیعاص جو 120 سال چلی تھی، جاہلیت کی جنگ، اس کی شراریں بھڑکانے لگا، تو قریب تھا کہ لڑ پڑتے۔ رب نے آیت اتاری اور رسول اللہ پہنچے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ کے پاس کبھی ٹائم ہونا، یہ ایک صفحے کی تشریح جو تفسیر عثمانی میں موجود ہے نا، کبھی اس کو پڑھ لینا، یہ اس پر جو تشریح موجود ہے نا وہ اس کو آپ دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ بتایا کیا جا رہا ہے۔ اور ادھر ایک لفظ بولا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم دشمن تھے، رب نے تمہارے اوپر رحمت کی، تمہیں ایک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اصبح امسا، ذرا اس کو ناو میر کے الفاظ میں ہدایت الناو میں دیکھیں نا تو اصبح کا معنی ہے فوراً ہو جانا، فوراً ہو جانے کے لیے لفظ بول جاتا۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اس سے دیکھ لینا کہ جیسے بیٹا جدا ہوا دل پریشان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت یوحانز کا۔ تو یہ اصبح فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم مسلمان کیسے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اتحاد فوراً کر لینا چاہیے، اتفاق فوراً کر لینا چاہیے، آپس میں اچھائی کے اوپر دیر نہیں لگانی چاہیے، بندہ ایک ہو جائے۔ کیوں؟ یہ قوم کی کامرانی اور کامیابی اسی پر منحصر ہے، اور علماء ہی جوڑ سکتے ہیں عوام کو۔ کیوں؟ اور علماء کا ایک معاملہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ ہر عالم کا ایک حلقہ ہوتا ہے، ایک حلقہ میرا ہے، ایک مولانا کا، ایک حضرت کا، ایک ان حضرات کا، ہر عالم کا ایک حلقہ ہے۔ جب ہم جڑیں گے تو ہمارے حلقے خود بخود جڑتے چلے جائیں گے۔ علماء کی مثال ریڑھ کی ہڈی سی ہے، کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے اندر مورے موجود ہوتے ہیں۔ جو عام تحقیق ہے نا، مجھے موروں کی تکلیف ہوئی جسے ڈسک کہتے ہیں، اس وجہ سے مجھے پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کل مورے جو ہیں وہ 78 ہیں، ان میں 59 مورے جو ہیں صرف کمر میں ہیں، باقی گردن میں ملا کے ہیں،
تو میں اس حوالے سے تھوڑا بہت جانتا ہوں. تو یہ جو 78 مورے ہیں ان میں کوئی ایک ہل جائے بندے کی کیا حالت ہو جاتی ہے. تو اس سے اندازہ لگے کہ علماء دین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, انہوں کس طرح مورے سے مورا جوڑ کے رہنا چاہیے, کس طرح ایک دوسرے سے رہنا. اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں, علماء اہل قلم بھی ہیں, اہل لسان بھی ہیں. یہ منبر اہل لسان ہے اور یہ تصنیف کا میدان اہل قلم ہے. معاشرے میں جب بھی انقلاب آیا, انقلاب ہو وحشت زدہ نہ ہو, انقلاب ہو تعلیم والا ہو, فرقہ واریت والا نہ ہو, تو یا اہل قلم لائے ہیں یا اہل لسان لائے ہیں. میں آپ کو انداز بتاؤں, صحابہ کرام کی زندگی میں, رسول اللہ کی سیرت میں ڈھونڈیے, دونوں واقعات میں ملتے ہیں. بدر میں قیدی گرفتار ہو گئے, 70 قیدی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض, سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ ذہن میں ہے. تو کیا فرمایا, اس سے ہمیں کیا فدیہ لے لینا چاہیے. فدیہ کس بنیاد پہ تھا کہ ہمارے حضرات کو اہل قلم بنا دیں گے, ایسے ہے یا نہیں, لکھنا سکھا دیں, اس پر فدیہ. دیکھو قلم کی ویلیو کتنی. اور اہل لسان, حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں, حسان ابن ثابت رسول اللہ کے شاعر ہیں, سعد بن معاذ رسول اللہ کے خطیب ہیں. ان کا خطیب آتا ہے, پیغمبر کا خطیب مقابلہ کرتا ہے, ان کا شاعر آتا ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی اٹھائیں, یہ مکہ, فتح مکہ سے پہلے کی جلد میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک واقعہ لائے ہیں کہ کافروں نے شعر پڑھا تھا, وَحَانَ عَلَى صِرَاعَةِ بَنِ لُؤَيٍّ حَرِيكٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ. اب وہ بنی لوئی کے خلاف پڑھے, بنو لوئی رسول اللہ ہے, بنو ہاشم ہے, تو ان کا شعر پڑھا اور انہی کی شعر کے خلاف پڑھنا تھا. تو حسان ابن ثابت کو حضور نے فرمایا, یؤیدک بجبرائیل, جبرائیل تجھے تائید کرے گا, تجھے جواب دے. اس نے کہا یا رسول اللہ, قوم قریش اور بنی لوئی کی مجھے مخالفت کرنی پڑے گی. آپ بنی لوئی ہیں, آپ قریش ہیں, بس مجھے اجازت دے دے, آپ کو میں ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے. حضور نے فرمایا اجازت ہے. انہوں نے شعر پڑھ کے جواب دیا کہ ادام اللہ ذالک من سنیء فحرک فی نواہیہ السعیر. آپ اس میں دیکھیں کہ اس شعر نے وہ انقلاب لایا کہ کافر دوبارہ شعر پڑھنے پیغمبر کے مقابلے میں نہیں آیا. وہ کہتے تھے نا کہ آگ لگی ہے, اس آگ لگنے میں ہم آپ کو جلا کے دکھائیں گے. انہوں نے کہا یہ آگ تمہارے ارد گرد لگی ہے, تمہیں جلا کر دکھائے گی. ادام اللہ ذالک من سنیء, اللہ اس کو برابر رکھے گا, دائم رکھے گا, پھر آپ دیکھ لینا. تو اندازہ لگائیں اہل قلم اور اہل زبان کی کس حیثیت سے قدر کی جا رہی ہے. مسجد نبوی میں یا منبر رسول اللہ کے لیے لگا ہے یا حسان بن ثابت کے لیے لگا ہے. مسجد نبوی میں یہ اہل زبان کی کتنی حیثیت ہے, اور اہل قلم کی حیثیت تو ہے نا. قرآن نہیں کہتا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ, یہ لکھنے والے ہیں نا, ان ہاتھوں کی قسم قرآن کھا رہا ہے. اور لفظ کہتے ہیں کرام بررہ, فرشتہ صفت لوگ ہیں. تو علماء اہل قلم بھی ہیں, علماء اہل لسان بھی ہیں. معاشرے میں انقلاب لاتا ہی وہ ہے جو اہل قلم ہو یا اہل لسان ہو. یاد رکھیں, تلوار سے انقلاب نہیں آتا, تلوار سے خاموشیاں کرا دی جاتی ہیں, لیکن اس خاموشیوں کے بعد جو بولنا ہوتا ہے, قوموں کو سمجھانا ہوتا ہے, قوموں کی تعمیر ہوتی ہے, تمدن اور ثقافت اور تہذیب پر جو اثرات آتے ہیں وہ یا اہل زبان دیتے ہیں یا اہل قلم دیتے ہیں. تو علماء اہل زبان بھی ہیں, اہل قلم بھی ہیں. انہیں کچھ اپنے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں علیحدہ بیٹھے, ہمیں ایک جیسا جڑ لینا چاہیے. اور پھر میں اس پر ایک بات مزید سمجھاتا ہوں. پیغمبر کا کام کیا ہے, جوڑنا ہے نا. پیغمبر نے جوڑا ہے, امت کو اکٹھا کیا ہے, اور امت کو اکٹھا کر کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینک, یہ آ گیا, یہ تو نص ہو گئی. اگر اس کو ہم عوامی لہجے میں جوڑ نہ لیں تو وہ بھی مراد ہے. ہمارے علماء اکثر اسٹیج پہ کہتے رہتے ہیں ہمارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں لفظ محمد کہو تو 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں, حضور جوڑ کے لیے آئے, توڑ کے لیے نہیں آئے. یہی کہتے ہیں علماء. تو میں نے نص بھی پڑھ لی, عوامی جملہ بھی رکھ دیا. تو جب حضور 2 دفعہ جوڑ رہے ہیں تو نبی کا کام جوڑنا ہے, تو عالم کا کام بھی جوڑنا ہے. عالم جڑے گا, علماء جڑیں گے, امت جڑے گی. علماء نہیں جڑیں گے, امت نہیں جڑے گی, یہ طے ہے. علماء جڑیں گے تو امت جڑے گی, یہ نہیں جڑیں گے امت نہیں جڑے گی. وہ کہیں گے آپس میں ان کا اختلاف ہے, یہ ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے, ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی مخالفت, ایک دوسرے کے خلاف زبان پر نطق لسان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ پھر لوگ ہمیں ریچھ کی طرح لڑانا شروع کر دیں گے, جیسے وہ ریچھیں لڑتی ہیں نا آپس میں, وہی حال ہوگا. کوئی یہ کہے گا, کوئی یہ کہے گا, کوئی یہ کہے گا. مولوی نہیں ہوں گے, باعث اطفال ہوگا. پھر باعث اطفال سمجھتے ہیں نا بچے کس طرح وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے, تو وہی حال ہوگا.
تو اس لیے میرے دوستو ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. موٹر سائیکل پہ بیٹھو تو اسپیڈ آپ کے ہاتھ میں ہے, گاڑی میں بیٹھو تو اسپیڈ آپ کے پاؤں میں ہے. آپ نے جتنا ایکسیلیٹر دبانا ہے اتنی وہ چلنی ہے, اور جتنا بریک کا استعمال کرنا ہے اتنا وہ رکنی ہے. لیکن چلانا کہاں ہے, روکنا کہاں ہے, یہ آپ پر ڈیسائیڈ کر رہا ہے. تو آپ نے کہاں کہاں تک راستہ دینا ہے عوام کو اور کہاں کہاں تک نہیں چلانا, یہ آپ پر انحصار کرے گا. میں تو جو ہے نا اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں, بندہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ میں نے کہاں تک چلنا ہے, کس جگہ تک چلنا ہے, اور کس جیسا چل کے میں اس معاملے کو آگے لے جاؤں گا. اور میں اس پر ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہیں کسی مسئلے پر فروعی اختلاف ہو جائے. علماء کا کسی مسئلے پر فروعی اختلاف ہو, سیاسی اختلاف ہو یا رائے کا اختلاف ہو, فروعی اختلاف ہو, سیاسی اختلاف ہو یا رائے کا اختلاف ہو, معیوب نہیں ہے. لیکن وجادلہم باللتی ہی احسن, احسن انداز میں, مناسب انداز میں, اچھے انداز میں, سنجیدہ انداز میں آپ اس کو پیش کریں. اپنی رائے دوسرے پہ مسلط نہیں کریں. انی ارا, میرے اوپر یہ کھلا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں, میری سوچ یہ ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تیری سوچ 100% غلط ہے. ایک جگہ 6 لکھا ہوا تھا, 6, کوئی کہہ رہا تھا 6 ہے, کوئی کہہ رہا تھا 8 ہے, کوئی کہہ رہا تھا 6 ہے, کوئی کہہ رہا تھا 9 ہے. میں نے کہا دونوں ٹھیک ہے, ادھر ٹھہرو تو 6 لکھا ہوا ہے, ادھر ٹھہرو تو 9 لکھا ہوا ہے. یہ شیشے کا ہوتا نا تو سمجھ آتا. آدھا گلاس پانی کا ہے, آدھا گلاس خالی ہے, دونوں باتیں ٹھیک ہے. ایسے کہتے ہیں اختلاف ہے لفظی, آدھا خالی بھی آدھا ٹھیک ہے نا. جب آدھا بھرا ہوا ہوگا تو آدھا خالی ہوگا, تو ایک وہ پہلو لے رہا ہے, ایک یہ پہلو لے رہا ہے. تو اختلاف اگر فروعی ہے, اختلاف اگر سیاسی ہے, اور اختلاف اگر رائے کا ہے, تو آسان انداز میں پیش کرنا سیکھیں نا. دوسرے کی پگڑی تو نہ اچھالیں, دوسرے کی عزت تو خراب نہ کریں نا. میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں, اگر کوئی کمزوری کسی عالم کی تمہارے ہاتھ میں آئی ہے, آپ اس کو دفن کر دیں. آپ اس کو کھول کے بیان کریں گے, کل تمہاری عزت بھی چوک پر نیلام کی جائے گی. کسی عالم کی کوئی انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں, آپ میں 2 ہوں گی, میرے اندر 20 ہوں گی, ہوتی ہیں. لیکن یہ تب ہے جب کمزوری کو میں سمجھوں. ہاں, اگر آپ نے کمزوری بتانی ہے تو اس کو بتاؤ جو آدمی اس عالم کی اصلاح کر سکتا ہے. آپ چوک پر بیٹھ کے اس عالم کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں تو آپ شیشے کے گھر پہ بیٹھ کے پتھر ماریں گے تو آپ کو پھول نہیں ملیں گے. آپ کو پھول نہیں ملیں گے. پھر ٹینس کی بال جس طریقے سے آپ پھینکو گے تو اسی طرز پہ واپس آئے گی نا. تو پھر اس کی رجت بھی تو ہوتی ہے نا, تھرو جسے کہتے ہیں, پھر وہ واپس پلٹتی بھی تو ہے نا. تو مجھے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح چل رہا ہوں, میرے معاملات کیا ہیں. میں علماء کے لہجے میں تو بیٹھا ہوں, لیکن میں اپنے اندر ایک چھوٹی سی چیز دیکھوں کہ میرے اندر یہ معاملہ کہاں تک پہنچے. اور میرے دوستوں, میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں, وقتاً فوقتاً علماء کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. ملکی معاملات پہ, قومی معاملات پہ, شرعی امور پہ علماء کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. وقتاً فوقتاً یکجہت ہو جانا چاہیے, اکٹھی شکل میں ایک صف میں عوام کے سامنے آنا چاہیے. عوام علماء کی ظاہری صفوں کا اتحاد دیکھ کے اچھا تاثر لیتے ہیں. ان کے اور میرے دل ملے ہوئے ہیں, میں ڈی اے خان میں ہوں یا یہاں ہیں, ہم اتحاد میں تو ہیں, لیکن جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بازو سے بازو ملا کے ٹھہریں گے نا, وہ تاثر میرے دلی تعلق سے عوام میں زیادہ ہوگا. دیکھو سب ہی کی لین کھڑے ہوتے ہیں, سارے ہاتھ پا کے کھڑے. تو ملکی امور پہ, قومی امور پہ, ملی امور پہ, اس طرح شرعی امور پہ یا سیاسی امور پہ مشترکہ جہت میں ہمیں ایک لائن میں ٹھہرنا بھی چاہیے. عوام میں تاثر بہت اچھا جائے گا اور ہمیں اس پر اکٹھا ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. مشترکہ مفاد, دیکھو جب بندہ اکٹھا ہوتا ہے نا تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مشترکات کیا ہے, مشترکات پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا دوسرے سے اختلاف 100% ہو نہ ہو, یا 100% ہو یا 100% نہ ہو. تھوڑا ہوگا, تھوڑا نہیں ہوگا. تو ہم کیا کریں, خذ ما صفا ودع ما قدر, کہتے ہیں نا, اچھا لے لو باقی چیز چھوڑ دو. تو مشترکات پہ اکٹھے ہو جاؤ, مشترک چیزوں پہ بندہ اکٹھا ہو جائے, یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ ابن عساکر میں, جسے تاریخ مدینہ دمشق کہتے ہیں, میرے پاس تو 37 جلدوں میں ہو سکتا ہے, پتہ نہیں اس سے بھی بڑے جلدوں میں ہو. اس میں آپ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہ حضرت جی ٹھیک ہے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کس طرح صلح کی ہے, میں انشاءاللہ اس کے بعد اس پر بات کرتا ہوں.
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسن نے صلح کو اس انداز میں کی. آپ پڑھیے حاشیہ صحیح بخاری کتاب الصلح باب ان ابنی ھذا سید. اس کے تحت جو امام احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ولا ذلت ولا لعلت ولا لوجہ ولا لامت، یعنی حضرت حسن کسی بزدلی کی بنیاد پہ صلح نہیں کر رہے تھے، کسی خاص وجہ کی بنیاد پہ صلح نہیں، بلکہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اتحاد چاہتے تھے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنی رائے دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. ہو سکتا ہے جو بات آپ کی ہو اور جہاں آپ کی نظر نہ پہنچ رہی ہو، آپ کی دوسرے بھائی کی وہاں نظر پہنچ رہی ہو. اور اس پر میں ایک بات مزید سمجھاؤں میرے دوستو، عالم کو چاہیے جہاں بھی رہے لیکن علم پڑھانے کا اپنے اندر جذبہ رکھے. حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مراد آباد جیل میں گرفتار تھے. قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ ملنے گئے، پوچھا حضرت کیا شغل ہے؟ فرمایا بچوں کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں. کہا حضرت اچھی آپ نے ترقی کی، دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے، ادھر تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں. حضرت مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا محمد طیب وہاں بخاری پڑھنے والے تھے، بخاری پڑھاتا تھا، یہاں بچے تعلیم الاسلام پڑھنے والے ہیں، تعلیم الاسلام پڑھاتا. فخر کا مقام دیکھیں، انداز دیکھیں. اس طرح عالم کو ایک سینہ اپنا بڑا رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اکابر کا دامن نہ چھوڑیں، اکابر کے دامن سے نہ ہٹیں، بالکل نہ ہٹیں، بلکہ اکابر کے لیے آپ ایسے رہیں. وہ کہتے ہیں نا بن کے مست ملنگ رہیں گے ہمارے اکابر، ہم آپ کے سنگ رہیں گے. ان کی رائے سے بندہ نہ ہٹے. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ امام اہل سنت والجماعت استاد المکرم فرماتے تھے کہ بعض معاملات ایسے آئے جہاں میری رائے کچھ اور ہوتی ہے، اکابر کچھ اور ہوتی، لیکن میں نے اظہار بھی نہیں کیا، کبھی اپنے اکابر سے سوء ظن بھی نہیں رکھا. سال ہا سال بعد ایک وقت آتا میرے اوپر نقطہ کھلتا، میں کہتا اکابر کی رائے ٹھیک تھی، میری رائے مرجوع ہے. فرماتے اگر میں اس وقت لکھ دیتا اور اس رائے کا اظہار کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ یا رجوع کرنا پڑتا اور جتنوں کی گمراہی ہو جاتی. پھر تو اس لیے اکابر کی مشترکہ رائے سے کبھی بندہ نہ ہٹے، اکابر کے ساتھ رہے. اور میرے دوستو آخری بات کہ عالم کو اپنے علم پر عمل بھی کرنا چاہیے. امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا عالم کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی ترغیب شدہ چیزوں پر راغب رہے، اللہ کی منع شدہ چیزوں سے منع رہے، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہے اور اللہ کے خوف اس کے دل میں موجود ہو. فرمایا یہ عالم ہے. یہاں کثرت الفاظ نہیں بتائے گئے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ مجالس علماء میں لکھتے ہیں کہ کوئی عربی میں تقریر کر لے تو لوگ اسے عالم کہتے ہیں. فرمایا تم سے کہیں زیادہ عربی عمر ابن حشام کو آتی تھی، لیکن اسے ابو العلم نہیں کہا گیا، ابو جہل کہا گیا ہے. اور فرمایا اتنی بڑی عربی جاننے کے باوجود بھی ابو العلم تو دور رہا، ابن علم بھی نہ بن سکا. یہ حضرت تھانوی کے لفظ ہیں رحمہ اللہ. تو اس لیے صرف چند لفظوں کے پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے. اور میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، میری طرف توجہ رکھنا، مجھے دیکھیں، میرے پر توجہ رکھیں. میں ایک بات کو کلوز کرنے لگا ہوں. مولانا آپ مجھے دیکھیں پلیز، توجہ رکھنا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں. قرآن کریم غالباً آیت نمبر 110 بنتی ہے. یہ سورت 11ویں پارے 11ویں رکوع کی آیت ہے پہلے پارے کے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ 12 لفظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے تحت کسی تفسیر کو دیکھ لو. بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. انہیں پتا تھا جو جادو ہم سیکھ رہے ہیں اگر ہم سیکھ گئے ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. عَلِمُوا، یہ جان چکے ہیں، پتا ہے ان کو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بالکل وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ رہے. اگلا لفظ قابل غور ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اے کاش کے یہ علم رکھتے. حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ ادھر کہا جا رہا ہے اے کاش علم رکھتے، اور پہلے کہا گیا وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جانتے ہیں. تو عَلِمُوا ہے تو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کیوں کہا گیا ہے؟ پھر تو یہ جانتے تھے، پھر آگے علم کے لیے ان کی بات کیوں کی گئی؟ تو اس کا ایک ہی جواب مفسرین دیتے ہیں کہ معلومات کا نام علم نہیں ہے جب تک عمل میں نہ ہو. انہیں معلومات تھی، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اسے غیر عالم کہا ہے. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، کتاب العلم میں اٹھائیے. فرمایا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان من العلم جہلا
فرمایا بعض علم جہالت ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ اٹھا کر تفسیر سنن نبی داؤد سے دیکھ لیجئے, غزل میں حضرت سہارنپوری کو دیکھ لیجئے, ان من العلم جہلا و ان من البیان لسحرا. اس کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں؟ تو میرے دوستو, وہ علم جو بندے کو عمل پر نہ ابھارے وہ علم نہیں ہے, وہ جہالت ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے عالم عند الناس و جاہل عند اللہ, کہ ایسا بندہ جو علم پہ عمل نہ کرے وہ لوگوں کے ہاں تو عالم شمار ہوگا اور اللہ کے ہاں وہ عالم نہیں, جاہل شمار ہوگا. تو علم پر عمل یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو. اگر یہ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور لالچ سے پرہیز ہوگا تو اس جگہ علم آئے گا, لالچ رہے گا علم نہیں آئے گا. حضرت بریلی گئے, حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, وہاں کا ایک بہت بڑا چودھری وڈیرا رئیس تھا. یہ محبت الہیہ میں حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے. انہوں نے 6,000 روپے اس وقت دیے. حضرت نانوتوی کی وفات کس سن میں ہے؟ 1876 میں, جب قائد اعظم پیدا ہوئے ہیں. یہ 1876 کے 6,000 کی بات کر رہا ہوں, 1976 کی نہیں. 1876 میں 6,000 روپے دیا کہ حضرت یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا کسی اچھی جگہ کار خیر میں. حضرت نانوتوی نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں, آپ خود خرچ کر لینا. اس نے کہا حضرت آپ اہل نہیں ہیں, آپ اس پہ دلیل دیں, آپ ہر بات پہ دلیل دیتے ہیں. کہا ہاں, ان کا کلمی نام ہے خورشید حسن, حضرت نانوتوی کا. کہا خورشید حسن کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اگر میں ان پیسوں کو کار خرچ میں خرچ کرنے کا اہل ہوتا تو اللہ مجھے دیتے, مجھے نہیں دیا تجھے دیا, لہذا تو خرچ کر. حیران ہو جاتا ہے بندہ ان کے علوم کو پڑھ کے. تو میرے دوستوں میں اسی پر بات ختم کروں گا. میرا جی تو تھا میں اس پر تفصیلاً بات کرتا, لیکن آپ کے ماحول نے معاملہ یہاں رکھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو اور ہمیں ان اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.